کرداروں کے بارے میں جو کچھ غالباً مصنف نے ان کرداروں کے لیے اپنی نفرت یا تحفظات کو ظاہر کرنے کے لیے مناسب سمجھا۔ وہ قاری تک ان کرداروں کے بارے میں جو کچھ پہنچانا چاہتے ہیں اس کی ترسیل ہو جاتی ہے، لیکن ایسے کرداروں اور ان کی باتوں سے اردو ناول پڑھنے والے اچھی طرح واقف ہیں اور ان کے لیے یہ قطعاً نئی بات نہیں ہے۔ مرکزی کردار کی کہانی بھی نئی نہیں ہے۔ اس ناول میں دیہی اور شہری منظرنامہ جو ناول میں خاص اہمیت رکھتا ہے میری نظر میں مختصر سا ہے، جبکہ جنوبی ایشیا کے دیہی مناظر یا زندگی کی اہمیت آج بھی وہی ہے جو پہلے تھی، اس لیے کہ آج بھی جنوبی ایشیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اس قدرتی اور فطری ماحول میں آباد ہے جہاں کنکریٹ، کولتار، گیس اور دیگر نیم تیزابی آلودہ کر دینے والے اجزاء کم ہیں، جہاں کی ہوا فرحت بخش، پانی میٹھا، مٹی سوندھی، انسان پرسکون جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں۔ شہری منظرنامے ساری دنیا میں تقریباً ایک جیسے ہوئے جا رہے ہیں۔ بلند و بالا عمارتیں، چوڑی سڑکیں، انسان کش تیز رفتار چھوٹی بڑی گاڑیاں، جائز کے ساتھ ناجائز کی ریل پل، سارے شہری رشک اور رقابت میں مبتلا، اول پیسہ اور آخر پیسہ کے مریض، ہوٹل، شراب اور قہوہ خانے، کال سینٹر کی لڑکیاں، جہاں دن رات کام ہوتا ہے اور انسان برباد۔ شہری منظرناموں کا عالمی پیمانے پر یکسانیت نے غیر دلچسپ بنا دیا ہے، الا ماشاءاللہ ہمارے ناول نگاروں کو مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ عمارتوں کی بلندی سے کچھ نہیں ہوتا۔ عمارتوں کی بلندی سے کچھ نہیں ہوتا، سوال یہ ہے کہ افراد مستقت تو نہیں۔ یہ ناول ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ صحافی اور مضمون نگار بھارتی نے لکھا ہے اور جناب قصر سلیم نے ترجمہ کر کے اردو ناول بنا دیا۔ ایک اچھا کام کیا ہے۔ ترجمہ اتنا نکھرا اور ستھرا ہے کہ اگر یہ نہ درج کیا جائے کہ یہ ترجمہ ہے تو عام قاری اسے اصل یعنی اوریجنل ہی کتاب سمجھیں گے۔ یہ ناول بھارت جیسے بہت بڑے ملک بلحاظ رقبہ اور آبادی، وافر قدرتی وسائل، رنگا رنگ معاشرت، داخلی اور عالمی تجارت، سنگین سیاست اور حقارت اور روب و زوال نظامت کی بابت یہ ایک فرد کی کہانی یعنی بلرام حلوائی سفید شیر کی کہانی بہت معمولی جزوی نمائندگی کرتی ہے۔ میرا یہ خیال یوں قائم ہے کہ ہماری ابتدائی تعلیم کے دوران یعنی اسکول ڈیز میں بھارت کے تضاد پر ایک بھارتی مضمون نگار اور صاحب کتاب ملک راج آنند کے مضمون ابھی بھی ذہن میں محفوظ ہے، جس کا ابتدائی جملہ تھا انڈیا از اے لینڈ آف پیراڈاکس، انڈیا از اے لینڈ آف پیراڈاکس، پاورٹی ان دا لینڈ آف پلینٹی۔ اور آزادی کے 60-62 سال بعد تو ارندھتی رائے کے مطابق پاورٹی آن سیل ہے انڈیا کی طرف سے، اور اب کرکٹ آن سیل آ گئی ہے ILP کے حوالے سے۔ ویسے بلرام حلوائی سفید شیر کے انکشافات نے 2-3 سال پہلے کے انڈیا شائننگ کی تشہیری مہم کو بے معنی بنا دیا ہے، اور پیش منظر میں اس وقت بھارتی کیفیت مزاجی جو بہت پرانی ہے کہ خد و خال کو اجاگر کر دیا ہے۔ یہی اس ناول کی اعلیٰ قدر ہے میری نظر۔ بھارت کے تضادات، استحصال، ناانصافی، طاقت کے استعمال کی گرویدگی اور کاروبار اور کاروباریت کو یوں پیش کر دیا ہے کہ وہاں کے تہلکہ اسکینڈل کی یاد تازہ ہو جاتی۔ بلرام حلوائی سفید شیر کے طرز ذیل انکشافات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اقتباس: جب آپ میری کہانی سن لیں گے تو میں کس طرح بنگلور پہنچا اور کامیاب ترین بزنس مین اگرچہ کم معروف بن گیا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کاروباریت جنم لیتی، پھولتی ہے اور پھلتی ہے، اور اس میں انسان کی شاندار 21ویں صدی کو فروغ ملتا ہے۔ دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے 21ویں صدی کے بارے میں اور مارکیٹ اکانومی کے بارے میں۔ صفحہ 19 پر یہ بلرام ذہین بچہ تھا، اسے اسکول میں انسپکٹر صاحب نے سفید شیر کہا تھا، جو اس کا عرفی نام بن گیا۔
سفید شیر کے بارے میں تفصیلات کے لیے میں ڈاکٹر وقار زبیری کا ممنون ہوں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، جس کو بہت مختصر کر کے میں نے ایک دو باتیں درج کر دی ہیں۔ سفید شیر ایک نسل میں ایک پیدا ہوتا ہے، یہ نیلی آنکھوں والا گویا جنگل کا شہزادہ ہوتا ہے۔ بلرام کی ماں جب مری اور اس کی چتا کے ساتھ گنگا کنارے بلرام شہر بنارس گیا تو اس نے دیکھا کہ گنگا آر کے پروڈکشن بامبے کی بنائی ہوئی فلم رام تیری گنگا میلی نہیں بلکہ غلیظ ہو گئی ہے، اور بعد کے اس کے اپنے تجربات نے اسے بتا دیا اس ملک میں کالا دریا مسئلہ ہے۔ بلرام بھائی کے ساتھ دھنباد گیا جو بھارت کا معدنی مرکز ہے، اور آگے چل کر وہاں ڈرائیوری سیکھ کر مہینوں کی مشقت کے بعد اشوک صاحب کا ڈرائیور نمبر 2 بن جاتا ہے، جہاں ڈرائیور نمبر 1 رام پرساد جو ایک مسلمان ہے ہندو نام بدل کر ہندو بن کر نوکری کرتا ہے۔ بلرام حلوائی اشوک صاحب کا اعتماد حاصل کر کے گیٹ میں نیپالی دربان کو 5,000 روپے کی رشوت دے کر اس نے ڈرائیور نمبر 1 کے بجائے ڈرائیور نمبر 2 کے حق میں فیصلہ لیا اشوک صاحب کا، اور وہ اس کے ساتھ دلی گئے۔ رام پرساد کو رخصت کرواتا ہے اور دہلی کے سفر میں جہاں وہ انکم ٹیکس کے جھمیلے کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کی بڑی گاڑی چلاتا ہے۔ اونچی عمارتوں میں کارکردگی کے انداز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شراب اڈیل کر صاحب اور ان کے دوستوں، محبوباؤں، سرکاری افسروں کی اہمیت سے واقف ہو جاتا ہے۔ جیسے بھی ہو آگے بڑھنے کے جنون میں موقع پا کر اشوک صاحب کو قتل کر کے ان کا 7 لاکھ روپیہ لے کر بنگلور آ جاتا ہے اور اپنا نام اشوک کمار شرما رکھ کے دھندا شروع کرتا ہے، اور جدید کاروباری طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کم معروف مگر ایک بزنس مین بن جاتا ہے۔ اور اسی خیال کو اس نے یوں ظاہر کیا ہے، اقتباس: ہندوستانی تاجر کو بیک وقت سیدھا اور ٹیڑھا، مسخرہ اور ایماندار، مکار اور مخلص ہونا پڑتا ہے، صفحہ 21 اندھیری نگری، اقتباس قبل۔ یہ دو رخی یا دو منہ والی بات ہے جو بھارت کے ایک ذہین انسان نیرج سنگھ چودھری نے اپنی کتاب میں یوں درج کیا ہے۔ معاف کیجیے گا میں اردو ترجمہ نہیں پیش کر رہا ہوں اس کا۔ Among the large number of antithetical though connected traits which shape attitude, behavior, I shall mention here by way of example only those which are influencing their politics, both domestic and foreign. These are the following: a sense of Hindu solidarity with no uncontrollable disunity within the Hindu order, collection megalomania with self-abasement, extra xenophobia with an abject xenolatry, authoritarianism with anarchic individualism, violence with non-violence. Militarism with pacifism, possessiveness with carelessness about property owned, courage with cowardice, cleverness with stupidity. Page 97, The Continent of Sarse. اندھے نگری کے صفحہ 20 پر مرکزی کردار بلرام حلوائی کہتا ہے: مسلمانوں کا البتہ ایک خدا ہے، عیسائیوں کے 3 خدا ہیں، اور ہم ہندوؤں کے 3 کروڑ 4 لاکھ خدا ہیں، کس کو مانوں؟ اسی سے وہ پریشان ہے۔ صفحہ 18 پہ کہتا ہے: مجھے 4 عظیم شاعروں کا کلام ازور ہے، رومی، اقبال، غالب اور نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دیش میں جہاں کالی داس، ٹیگور، سدرشن، تریویدی، بچن
اور تازہ ترین اٹل بہاری واجپئی موجود ہیں. خود جنوبی ہندوستان کے بہت بڑے شعراء گزرے ہیں وہاں، اس کا کسی کا نام نہیں یاد ہے. برکت یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے، لیکن وہ چوتھا شاعر کون ہے یہ بھی معلوم نہ ہونا ایک دلچسپی. 26 پہ کہتا ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے ٹیکنالوجی ایسی ہے جیسے بطخوں کا پانی میں اترنا. اس میں شک نہیں کہ گزشتہ 30-40 سال میں ہندوستان نے اس سلسلے میں اس حد تک تو نہیں لیکن اس کے قریب ایک مہارت حاصل کر لی ہے، اور اس کا صدر مقام بنگلور ہے. مندرجہ تمام باتوں کا تعلق دراصل اس فہم یا ادراک اور تجربات سے ہے جو کوٹیلیا نے اپنی مشہور کتاب ارتھ شاستر میں درج کیا ہے. اس کتاب کے انگریزی ترجمے سے یہ ایک سطر پر یہ مضمون ختم کرتا ہوں جو ایلن رنگا راجن کے انگریزی ترجمے میں The sources of livelihood of men is wealth. آپ کا بہت بہت شکریہ.